اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد، آج ہم جدھر نگاہ اٹھاتے ہیں ہر طرف ظلم و زیادتی کا بول بالا ہے۔ جہاں دیکھیے ناانصافی کی ایک نئی داستان رقم کی جا رہی ہے۔ دنیا سے امن و امان غارت ہو گیا ہے اور کائنات کی شیطانی طاقتوں نے انسانوں کو اپنے چنگل میں ایسے دبا لیا ہے کہ وہ کراہ سکنے کی تاب نہیں رکھتے ہیں، مگر دنیا کے ظالمین ظلم کے جال کتنے ہی بچھا لیں، لیکن ایک دن ان کے ظلم کا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ وہ آئے گا جس کی بشارت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وہ آئے گا جس کی بشارت دنیا کے تمام مذاہب کی مقدس کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے مظلوموں کو، ہم دنیا کے کمزوروں کو، ہم ان لوگوں کو جو ظلم کا شکار ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، ان کو متوجہ کریں کہ تمہارے نجات دینے والا کوئی شیطانی طاقت نہیں ہو سکتی، تمہیں نجات دینے والا کوئی شیطانی طاقت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ وہ وہی ہو سکتا ہے جو خدا کا نمائندہ ہو۔ اور کیونکہ خدا کا نمائندہ سب کا ہوتا ہے جیسے کہ خدا سب کا ہے، اسی لیے وہ کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتے گا۔ آئیے ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور دنیا کے مظلوموں کو اس در تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم اور آپ کی ہے، کیونکہ انسان تھک چکا ہے۔ انسان ہر اچھے دن لانے والے کے پیچھے جا چکا ہے، لیکن اس نے یہی دیکھا کہ اس کی بدبختیوں میں اضافہ ہوا ہے، کہیں کمی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس نے جھوٹے دعوے داروں کو دیکھا ہے، سچوں کو نہیں دیکھا۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور وہ سچا کہیں اور نہیں ملے گا سوائے در اہل بیت سے۔ اس لیے انبیاء کی وارث، حضرت محمد کے وارث مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے اس وارث کو یاد کریں جو آئے گا اور دنیا سے ہر قسم کی ناانصافی کو ختم کر دے گا، ہر جگہ امن اور امان رہے گا، ہر جگہ لوگوں کو ان کی آرزوؤں تک پہنچایا جائے گا اور کسی کے ساتھ تفریق اور امتیاز سے کام نہیں لیا جائے گا۔ وہ آئے گا تو کیا کرے گا؟ اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو ہم اس کی طرف اس کے مشن کی راہ میں آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے یہی نہیں سمجھا کہ وہ کس لیے آئے گا، وہ کیا کرے گا، اس کے مقاصد کیا ہیں، وہ بشریت کو کہاں پہنچائے گا، اگر ہم نے خود اس کو نہیں پہچانا تو ہم دوسروں تک اسے کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے خود اپنے امام کی معرفت حاصل کریں، ان کو پہچانیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کے اہداف کیا ہیں۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، وہ دنیا میں امن و امان قائم کریں گے، وہ ہر ایک کو ساتھ لے کر کے چلیں گے، وہ ظالمین سے مظلوموں کا انتقام لیں گے۔ لیکن اگر ہم ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر وہ عدل و انصاف سے کام لیں گے تو کیا ہم عدل و انصاف سے کام لے رہے ہیں؟ اگر وہ ظلم کا خاتمہ کریں گے تو کیا ہم ظلم سے دور ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوں، اپنے گھرانے پہ ظلم کر رہے ہوں، اپنے معاشرے پہ بھی ظلم کر رہے ہوں، اور اس کے بعد ہم یہ آرزو رکھتے ہوں کہ وہ آئے گا جو ظلم کو مٹائے گا، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ جو ظلم کا ساتھ دے گا
وہ امام مہدی کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ جس کو ہم بلا رہے ہیں اس کے صفات سے، اس کے اہداف سے، اس کی تمناؤں سے ہم کتنے قریب ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے آنے کے بعد ہم خود اس کی زد میں آ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اگر اس سے اپنے آپ کو قریب نہیں کریں گے، اس کے اہداف سے اپنے آپ کو قریب نہیں کریں گے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کا ساتھ دیں۔ کتنے لوگ تھے مولا علی کے ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ساتھ نہیں دے سکے۔ جنگ صفین گواہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مولا علی کے ساتھ تھے، لیکن کیونکہ ان کی فکر کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ ان کے نظریات کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ ان کے اہداف کے ساتھ نہیں تھے، لہٰذا وہ ساتھ نہیں دے سکے اور خوارج بن کر کے خود امام کے مقابل میں آ گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ناصر امام بنے تو ہمیں مالک اشتر کی طرح ہونا ہوگا کہ جنہوں نے ایسی معرفت حاصل کی کہ اس معرفت کا نتیجہ تھا کہ مالک اشتر کبھی بھی امام کی راہ سے جدا نہیں ہوئے، اور جب اس دنیا پر سے جاتے ہیں تو خود مولا علی ان کے اوپر گریاں کناں ہوتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں امام کے یاور و مددگار۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کو پہچانیں نظری اعتبار سے بھی، اور اس کو پہچانیں دل کے ذریعے سے بھی۔ یقیناً اگر ہم امام کو دل سے یاد کریں، دیکھیے ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم نظری اعتبار سے تو جانتے ہیں، لیکن ہمارا دلی رابطہ ان سے نہیں پایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ صرف ہم ان کو نظریاتی اعتبار سے نہ جانیں، بلکہ ہمارا دل ان سے قریب ہو، ان کے اہداف سے قریب ہو۔ اور جب انسان دل سے معرفت رکھتا ہے، دل سے کسی کو ماننے لگتا ہے، تو پھر وہ اس سے قریب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس سے قریب ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ آئیے 15 شعبان کو ہم کوشش کریں کہ دل سے امام زمانہ کو مانیں، دل سے ان کی معرفت حاصل کریں۔ اگر ہم نے خانہ دل میں ان کو جگہ دے دی تو پھر یاد رکھیے وہ بھی ہم سے قریب ہوں گے اور ہمیں کبھی نہیں بھلائیں گے۔ اگر ہم ان کی طرف قدم بڑھائیں گے تو وہ ہماری طرف قدم بڑھائیں گے، وہ ہماری یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ دلی معرفت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک طلب پیدا ہوتی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ محسن خراتی صاحب بہت بڑے عالم ہیں ایران کے، انقلاب کے زمانے سے لے کر کے آج تک وہ ٹیلی ویژن پر درس تفسیر دے رہے ہیں۔ بہت ہی مقبول شخصیت ہے، بہت ہی مومن اور متقی شخصیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 15 شعبان کو مدینے میں تھا۔ رات کے وقت میں کھانا کھانے کے لیے ایک ہوٹل میں گیا، جس ہوٹل کے جو ہوٹل دوسرے طبقے پہ تھا، اس کے نیچے اور اوپر طبقے میں بہت سی دکانیں تھیں، جس میں کپڑوں کی بھی دکانیں تھیں۔ میں جب کھانا کھا رہا تھا تو ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں امام کے شہر میں ہوں اور ہمیں چاہیے کہ آج 15 شعبان میں امام کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ کہنے لگے کہ جیسے ہی میرا دل امام کی یاد سے معمور ہوا اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ مجھے آج کی شب کچھ کرنا چاہیے، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ابھی جاؤں گا، نیچے سے کچھ کپڑے خرید کر کے لاؤں گا، اور اس ہوٹل میں جو کام کرنے والے ہیں، جو ویٹر ہیں، جو باورچی ہیں، ان سب کو میں امام زمانہ کے نام پر وہ پوشاک دوں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ آج کون سی ہستی ہے جو اس دنیا میں آئی ہے اور جس کی وجہ سے ہم یہ پوشاک ان کو دے رہے ہیں۔ کہنے لگے لیکن میں نے یہ پکا ارادہ کیا اور سوچا کہ جاؤں، لیکن پھر میں نے اپنی جیب کی طرف نگاہ ڈالی۔ جیسے ہی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا دیکھا کوئی پیسہ نہیں ہے، میں سارے پیسے پہلے ہی خرچ کر چکا تھا۔ دل میں
ایک تمنا اٹھی تھی، جذبہ میرا صادق تھا امام کے لیے، میں رخصا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میں کچھ کرنا چاہتا تھا، اور اب میں اتنی دور سے یہاں آیا ہوں اور پھر میں وہاں جاؤں اور جب تک انتظام کروں تو وقت نکل چکا ہوگا۔ میں سر جھکا کر کے اسی ہوٹل میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک تھوڑی دیر میں ایک شخص ایک میز سے اٹھ کر کے آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے، آغائے قراتی، اگر یہ باورچی اور ویٹر آپ کا شکریہ ادا کریں تو آپ اس شکریہ کو قبول کر لیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں، یہ میرا شکریہ ادا کیوں کریں گے؟ میں نے تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ کہا، آغا میں 15 شعبان یہاں کھانا کھا رہا تھا، میرے ذہن میں اچانک یہ بات آئی کہ امام زمانہ کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہاں جو ویٹر ہیں، یہاں جو باورچی ہیں، ان کو میں لباس بانٹوں، اسی لیے میں لباس خرید کر کے لایا، اور میں نے جو ان سب کو دیا ہے، لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ یہ میں نے نہیں دیا ہے، یہ جو میرے عالم محسن قراتی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ سب کو دیا ہے۔ آغا قراتی کہتے ہیں، کیسے ہیں ہمارے امام؟ میں نے تو صرف نیت کی تھی ان کے لیے، میں تو یہاں سے ایک قدم آگے بھی نہیں بڑھا تھا، میں نے تو کچھ پیسے بھی نہیں خرچ کیا تھا، میں یہاں سے کہیں گیا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہماری تمناؤں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہماری آرزوؤں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہمارے جذبات کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کہ میں نے تو صرف نیت کی تھی اور انہوں نے اپنے ایک چاہنے والے کے ذریعے سے میری اس تمنا کو پورا کر دیا۔ تو عزیزو، محسن قراتی کی اس داستان سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ایک دلی رابطہ امام زمانہ کے ساتھ تھا، اور وہ دلی رابطہ کیونکہ صادقانہ تھا، وہ سچا تھا، وہ اپنے جذبے میں سچے تھے، لہذا نیت انہوں نے کی، لیکن راہیں خود امام نے کھول دیں۔ عزیزو، ہم بھی آج اس شب میں ارادہ کریں امام کی طرف بڑھنے کا۔ اگر ہم ارادہ کریں اور اپنے جذبے میں صادق ہوں تو خود امام ہماری طرف آئیں گے، ہمیں اپنی ولایت کے سائے میں لے لیں گے، اور ہمیں ایسی توفیق دیں گے کہ ہم زندگی انہی کے راستے پر گزاریں گے، انہی کے اہداف کو پورا کریں گے۔ امام سے ہم یہی التجا کرتے ہیں کہ آج کی شب وہ ولی عصر ہیں، وہ زمانے کے ولی ہیں، وہ ہمیں اپنی سرپرستی میں لے لیں، کیونکہ اگر انہوں نے اپنی سرپرستی میں نہیں لیا تو ہم سعادت مند نہیں ہو سکتے ہیں۔ اے وہ ذات جس کو اللہ نے ذخیرہ کیا ہے تاکہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے، ہماری زندگیوں کو بھی عدل اور انصاف کے دائرے میں لے آ، ہمیں ظلم سے بچا لے، ہمیں تیرگی سے بچا لے، ہمیں ضلالت سے بچا لے، اور ہمیں ایسی معرفت دے تاکہ ہم آپ کی راہ میں، آپ کے مقاصد میں، آپ کے مشن میں کچھ کر سکیں۔ اگر یہی جذبہ زندہ ہو جائے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔